بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ صبح تک وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ شدت گریہ کے باعث آنکھوں میں گلابی پن سا پیدا ہو رہا تھا۔ جب کمرے کے باہر لاؤنج میں چہل پہل کا احساس ہوا تو وہ گال رگڑتی ہوئی اٹھی، واش بیسن کے سامنے جا کر نہ جانے کتنی دیر تک چہرے اور آنکھوں پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے آنکھوں کی سرخی کم کرنے کی کوشش کی۔ تولیے سے چہرہ رگڑنے کے بعد نظریں آئینے میں موجود اپنے عکس پر جمائی۔ چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی سوجن صاف بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ تھک کر وہ باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ ذہنی الجھن اور پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ڈریسنگ مرر سے دل کا نشان وہ بے دردی سے پہلے ہی مٹا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کومل اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے دلہن صاحبہ؟ لگتا ہے میڈم اب بھی سے شرمانے کی پریکٹس کر رہی ہیں تاکہ کل حسن بھائی کو شرما شرما کر دکھا سکیں۔ کومل شوق لہجے میں کہتی دب سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ ہانیہ نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن اس کی طرف رخ کرنے سے گریز ہی بڑھتا، نہ ہی اس کی کوئی بات کا جواب دیا کہ کہیں بات کرنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو ہی نہ بہہ نکلے۔ کیا ہوا ہانیہ؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کومل نے آگے کو جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر چونکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی اس کی بات پر۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ کمزور سے لہجے میں ہانیہ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بی بریو یار، یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے۔ میں جانتی ہوں پیرنٹس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لڑکیوں کے لیے، لیکن تم تو اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہو ہانیہ کہ یہیں پڑوس میں ہی بیاہ کر جا رہی ہو۔ دیوار سے دیوار ملی ہے دونوں گھروں کی۔ جب چاہو ادھر آؤ، جب چاہو سسرال جاؤ۔ ارے رونے کی کیا بات ہے پگلی، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ ماں باپ کی جدائی کے خیال نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، ورنہ وہ ایسی حالت میں نہ تھی اس وقت کہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتی۔ البتہ کومل کی باتوں پر آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھی۔ کومل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ہانیہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، کچھ سوچ کر کومل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کومل، ایک کام کرو گی میرا؟ بڑائی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ کومل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے، پلیز کسی بھی طرح ملاقات ارینج کروا دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ منت کر رہی تھی۔ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف ایک ہی تو دن باقی ہے ہانی، جہاں اتنے دن ویٹ کیا وہاں ایک دن اور ویٹ کر لو۔ اب تو دونوں گھروں میں مہمان ہو چکے ہیں، ایسے میں تم دونوں کا ملنا کچھ مناسب نہیں لگتا مجھے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کا تو پتہ ہے تمہیں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو 100 باتیں سنائیں گے۔ کومل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو کومل، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، کچھ آج ہی ملنا ضروری ہے، صرف چند منٹ کے لیے پلیز۔ وہ ہنسی ہونے لگی۔ کومل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ہانیہ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی ٹینشن میں ہو تم مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکالوں، اور اگر حل نہ بھی نکال سکی تو حسن بھائی تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ کومل اس کی حالت اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر خود بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہانیہ لب کاٹتی خاموش رہ گئی۔ تم صرف یہ پیغام دے دینا حسن کو کہ مجھے ہر حال میں اس سے ملنا ہے، کسی بھی طرح، بس۔ وہ قطعی لہجے میں کہہ گئی۔ کومل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی حسن بھائی سے، اور میں کرتی ہوں کچھ آج رات مہندی کے فنکشن کے بعد کوشش کروں گی کہ تم دونوں کو ملوا سکوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان ہونا بند کرو، ورنہ سب سوال جواب کرنے لگیں گے تم سے۔ کومل کی بات پر ہانیہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ سارا دن ہانیہ نے بے چینی کے عالم میں گزارا۔ سحپہر میں مہر النساء نے اسے کومل کے ساتھ پارلر کے لیے روانہ کر دیا۔
شفیق صاحب ان دونوں کو پارلر ڈراپ کر کے خود کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے۔ مہندی وغیرہ لگوا کر رات 8 بجے ان دونوں کی واپسی ہوئی۔ تب تب تک گھر میں مزید مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لان میں مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں دلہا اور دلہن کے لیے پھولوں سے سجا جھولا موجود تھا۔ ہانیہ کو کچھ دیر آرام کی غرض سے اس کے روم میں بھیج دیا گیا، لیکن سکون تو ایک پل کو میسر نہ تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی رہی۔ 9 بجے کومل کے ساتھ بیوٹیشن اس کے کمرے میں آئی۔ مہندی کا لباس زیب تن کرنے کے بعد ہانیہ سٹول پر بیٹھی تھی، جبکہ بیوٹیشن اب اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نقوش کو مزید جاذب نظر بنانے میں مگن تھی۔ کومل بھی ایک جانب اپنی تیاری کر رہی تھی۔ ہانیہ کسی سنگی مجسمے کی مانند چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات کی وہ دھمکی بار بار کانوں میں گونجتی اور اس کے پورے وجود میں وحشت سرایت کر جاتی۔ بیوٹیشن میک اپ کر کے فارغ ہوئی تو ہانیہ نے سرسری سے نگاہ آئینے پر ڈالی، لیکن نگاہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن آج بیوٹیشن کے ہاتھوں نے اور کچھ شادی کے اس روپ نے اس کے حسن کو چار چند لگا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اپنے چمکتے سراپے سے نگاہیں چرا کر ہاتھ دیکھنے لگی، جہاں مہندی کا رنگ بھی خوب گہرایا تھا۔ حسن بھائی کے نام کی مہندی کا رنگ بتاتا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ بیوٹیشن اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تو کومل نے جھک کر اس کی مہندی دیکھی، پھر محبت سے اس کا چہرہ چھو کر مخاطب ہوئی۔ ہانیہ بمشکل مسکرا پائی۔ کومل، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ لہجے میں عجیب سی تشنگی کا احساس تھا۔ ہاں میری جان، یاد ہے، حسن بھائی سے بات بھی کر چکی ہوں میں۔ رات میں 2 بجے تک وہ آئیں گے تمہارے گھر کے ٹیرس پر۔ امید ہے تب تک سب سو چکے ہوں گے۔ مل لینا پھر ان سے۔ اب میں ذرا دیکھ لوں کہ رسم میں کتنی دیر ہے۔ کومل اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہانیہ کی نگاہیں پھر اپنے ہاتھوں پر جم گئی تھی۔ ڈول کی تھاپ اور شور و گل کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں گھر میں۔ ہانیہ نے لان کی جانب کھلتی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر نیچے جھانکا۔ حسن کسی شہزادے کی طرح اپنے کزنز کے حصار میں چلتا ہوا لان میں سجائے گئے جھولے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے آگے کچھ مرد حضرات ڈول کی تھاپ پر رقص کرنے میں موجود تھے۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، جبکہ ہانیہ دور سے ہی حسن کے چہرے سے چھلکتی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ بے ساختی میں ہی اس کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ ہانیہ نے اچانک کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند لمحے بار بار جلنے بجھنے کے بعد لائٹس بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، جبکہ نیچے لان میں سب کچھ ویسے ہی روشن تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری لائٹس ایک دم ہی خراب ہو گئی تھی جیسے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی مخالف سمت کی کھڑکی کی جانب کچھ کھٹکا سا ہوا۔ ساتھ ہی پردے زور زور سے لہرانے لگے۔ ہانیہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ باہر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پردے لہرا رہے تھے۔ پھر کھڑکی کی چٹخنی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکی کھل کر خود بخود بند ہو گئی۔ ہانیہ ہڑبڑا کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ ہانیہ نے بکلاہٹ میں بار بار دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ہیلپ ہیلپ می پلیز، کوئی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ حلق سے آواز بھی مشکل سے نکل پائی تھی، لیکن سب گھر والے اور مہمان شاید اس وقت لان میں ہی موجود تھے۔ لڑکے والوں کے استقبال کی غرض سے تبھی اس کی فریاد کسی کے کانوں تک نہ پہنچ پائی۔ ہانیہ نے بھاگ کر لان کی جانب کھلتی کھڑکی کی طرف جانا چاہا تاکہ وہاں سے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ گری۔ ہاتھوں کی چند چوڑیاں اس کی کلائی زخمی کرتی ٹوٹ کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ منہ سے سسکاری سی نکلی تھی۔ ہیوی جولری سیٹ کے جھمکوں کے باعث کانوں میں بھی شدید درد محسوس ہوا، لیکن ابھی اس درد سے کہیں زیادہ طاقتور وہ خوف تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔
پردے ایک دم ہلنا بند ہو گئے اور بالکل کھڑکیوں کے برابر کر دیے گئے کہ باہر سے کسی کی نگاہ اندر نہ بڑھ سکے۔ لان سے جو ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس کا رستہ بھی رک گیا۔ ہانیہ کو کسی کی کمرے میں موجودگی کا احساس ہوا۔ سرد موسم کے باوجود پسینے سے تر چہرہ لیے خوفزدہ سی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ٹیبل لیمپ آن ہوا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ہانیہ نے دیکھا کہ بیڈ پر جو کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر گری تھی ان کے ٹکڑے اب ہوا میں بلند ہوتے نیچے فرش پر گر رہے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوتی اٹھ کر پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکرانے پر وہ وحشت بڑی نگاہوں سے ان ٹوٹی چوڑیوں کو نیچے گرتے دیکھ رہی تھی۔ خون کپا رہے تھے، منہ سے ایک لفظ تک نکال پانا محال ہو گیا تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے بیڈ پر اس کے بالکل مقابل کوئی آن بیٹھا ہے۔ وہ وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ہانیہ اس موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ڈر کر مزید پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن پیچھے گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کی بندیا جو مانگ سے ہٹ چکی تھی، اس ان دیکھے وجود نے ہاتھ بڑھا کر اس بندیا کو درست کیا۔ ہانیہ نے اذیت کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ بیڈ پر اوندے منہ گرنے کے باعث بالوں کی چند لٹیں چہرے پر پھسل آئی تھی۔ وہ وجود ان لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ ہانیہ بے بس سی لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہی، البتہ آنسو بے تاب ہوتے چہرے پر پھسل گئے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ شدید تپش محسوس ہو رہی تھی اور یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ وجود جب جب اس کے نزدیک آتا تب تب اسے شدید گرمی کا احساس ہوتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی زخمی کلائی پر اس نادیدہ وجود کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختی میں ہی ہاتھ کھینچا لیکن اسے آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ خامخواہ زخم لگوا لیا نا کلائی پر، کیوں ظلم کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ سرگوشی نما آواز ابری تھی، ساتھ ہی کلائی سے بہتا خون صاف ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہونے لگا اس لمس سے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ گٹی گٹی آواز میں چلائی۔ اپنے ہاتھ سے اس نظر نہ آنے والے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن کوشش اب بھی ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے تھک کر کوشش ترک کر دی تو اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ کوشش کے باوجود بیڈ سے اٹھ کر اس سے فاصلے پر نہ ہو پائی تھی۔ کتنا دور بھاگو گی مجھ سے؟ تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں۔ جب میں چاہوں گا تم کسی کچی ڈور سے کھنچتی ہوئی میری طرف چلی آؤ گی۔ کہا تھا نا، کہا تھا کہ مجبور مت کرو زبردستی کرنے پر۔ پیار سے سمجھایا تھا تمہیں لیکن نہیں مانی میری بات۔ تمہیں تو میں کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ تمہاری وجہ سے اگر تمہارا وہ کزن جان سے گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا پھر، سنگین لہجے میں دھمکی دی گئی تھی۔ ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو، بخش دو مجھے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ مت کرو ایسے، بہت عقیدت ہے تمہارے لیے میرے دل میں، تمہاری کوئی بات ٹالنا بھی میرے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا میں، تم سے دور نہیں جا سکتا میں۔ جو رشتہ یا جو شخص مجھے تم سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا اسے کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔ نہ جانے کیسی ضد تھی اس کے لہجے میں کہ ہانیہ خوف سے ٹھٹر کر رہ گئی۔ وہ روتی چلی گئی۔ رونا بند کرو ہانیہ، تمہاری یہ آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ مان کیوں نہیں جاتی تم؟ تمہیں تو جن اور بھوت دیکھنے کا شوق تھا نا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر سکتا ہوں، بلکہ یہی کیا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ صرف ایک بار میری بات مان لو، تمہاری خاطر کچھ بھی کر گزروں گا، تمہارے لیے جنات کی بستی چھوڑ دوں گا، ہم اس انسانوں کی بستی سے بھی کہیں دور چلے جائیں گے، کسی اور دنیا میں، جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو، وہاں ہم دونوں بہت۔ وہ پر اسرار سی آواز ابھی سنائی دے رہی تھی جب ہانیہ ضبط کھوتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ نہیں دیکھنا مجھے کوئی بھوت، نہیں جانا مجھے کسی بھوت نگری میں یا کسی اور جہان میں۔ بھوت کو دیکھنے کی خواہش میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں تم کسی مصیبت کی طرح میرے گلے پر جاؤ گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ تم کسی اور دنیا کے ہو، میں کسی اور دنیا کی۔ آگ اور مٹی کا ملاپ
کسی صورت ممکن نہیں۔ تم قدرت کی بنائی کی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ساتھ ہی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اس کی۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو چوڑیوں کی کھنک گونج اٹھی۔ باہر سے کسی کے ہنسنے اور بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، شاید لڑکیاں ہانیہ کو رسم کے لیے لینے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں، اگر مجھے کسی کی جان لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سرد و سپاٹ سی آواز ابھری اور پھر کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چند سیکنڈ بعد کھڑکی اپنے آپ بند ہو گئی۔ کھڑکی بند ہوتے ہی دروازہ کھلا اور 3 سے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئی، جن میں کومل بھی تھی۔ ہانیہ نے نامحسوس سے انداز میں اپنی زخمی کلائی دوپٹے کی اونٹ میں چھپائی۔ چلیے میڈم، باہر آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے، ایک لڑکی نے شوخی بڑے انداز میں کہا۔ وہ سب آپس میں ہی باتیں کرنے میں مشغول تھی، تبھی ہانیہ کے روئے روئے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ کومل نے نیٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا، گھونگھٹ نکال کر اس کا چہرہ چھپا دیا۔ پھر ایک اور دوپٹے کے سائے میں وہ سب ہانیہ کو لیے ہوئے رسم کے لیے لان کی جانب بڑھ گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ باہر ہوتے شور شرابے سے اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ دل کسی سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا، تبھی اس نے کومل کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا۔ اس کی حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی، بی پی بھی لو ہو رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ کومل نے اسے میڈیسن لینے کے بعد آرام کرنے کو بھی کہا، لیکن وہ اب سونے سے بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بہرحال کومل اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ 2:15 بجے تک ہنگامے سرد ہوئے تو حسن چھپتا چھپاتا کسی طرح ان کے ٹیرس تک پہنچا۔ پھر کومل کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ کومل نے پہلے باہر نکل کر راستہ صاف ہونے کی تسلی کی، پھر بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے ہانیہ کو لے کر چھت پر چلی آئی۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس ہوں، 10 منٹ تک کر لو بات، کوشش کرنا جلدی نیچے آ جاؤ، کیونکہ کب کوئی جاگ جائے کوئی خبر نہیں۔ سرگوشی نما آواز میں ہانیہ سے کہہ کر کومل سیڑھیوں کے آغاز پر ہی رک گئی۔ ہانیہ لب کاٹتی کنفیوز سی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مہندی کا لباس بدل چکی تھی، میک اپ بھی صاف کر لیا تھا، اب بالکل سادگی کی حالت میں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تو حسن کو اوپر موجود پایا۔ چند دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا، جب وہ حسن سمجھ کر لان میں آئی۔ پہلے دن اس کی مرضی کے خلاف واپس جانا چاہا، پہلے اس نے اپنی مرضی کے خلاف واپس جانا چاہا کہ کہیں یہ بھی کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی جب حسن پلٹا اور اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر قدم پیچھے ہٹتی، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑی ہے۔ قدم پیچھے لینے کے باعث وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی ہوئی سیڑھیوں سے ٹھوکریں کھاتی نیچے جاتی، حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابھی اگر سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ حسن نے اسے اس کی غائب دماغی پر سرزنش کی، لیکن پھر ہانیہ کی سفید پردی رنگت کو دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم اتنی ڈری سہمی ہوئی کیوں ہو؟ ایک دم شدید پریشانی چھلکنے لگی تھی اس کے لہجے سے۔ ہانیہ کے حلق میں نمکین گولا سا پھنسنے لگا، کچھ بولنے کی کوشش میں فقط ہکلا کر رہ گئی وہ۔ حسن نے تشویش سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب لے آیا، وہاں پڑے بینچ پر اسے بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہانی؟ کچھ بولو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالے میں لے کر درخواست کی تھی، جبکہ نگاہیں اس کی نگاہوں میں ہی گڑی تھی جہاں بیک وقت کئی جذبات موجود تھے: ڈر، خوف، غصہ، بے چینی، اضطراب، بے بسی اور وحشت۔ حسن میں بہت پریشان ہوں، پلیز ہیلپ می۔ اس سچویشن سے کیسے نکلوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ رو رہی تھی اس کے سامنے، دل کا غبار ہلکا کرنے لگی تھی۔ ہانی، ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو یار، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پھر ہی کوئی حل بتاؤں گا نا۔ حسن نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد خود پر قابو پا کر ہانیہ نے اسے ساری بات بتا دی، اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات سنائے۔ حسن سب کچھ سن کر بہت دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حسن، میرے خیال میں ہمیں فوری طور پر کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے، وہ جو بھی ہے بہت خطرناک ہے، تمہیں یا مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے اپنی سمجھ میں آنے والا واحد حل اس کے سامنے پیش کیا۔
او کمن ہانی، بچوں جیسی باتیں مت کرو، یہ عامل یہ بابے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے سوائے ایک ڈھکوسلے کے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میں مانتا ہوں کہ جنات ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی موجودگی کی گواہی دی گئی ہے، لیکن ان کی اور ہماری دنیا میں ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو اجازت نہیں ان جنات کی دنیا میں جانے کی، ویسے ہی اللہ نے بھی انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں آئیں۔ سب اپنی اپنی دنیا کے باسی ہیں، اور پھر اس جن زادے کو کیا پڑی ہے یوں کسی انسان پر فدا ہونے کی؟ اس کی اپنی دنیا میں جن زادیوں کا کال پڑ گیا ہے کیا؟ یہ سب تمہارا وہم ہے خانی، صرف تمہاری امیجنیشنز ہیں۔ میں نے ایک سائیکٹرسٹ سے تمہاری ساری حالت ڈسکس کی ہے، سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم شاید نائٹ فوبیا کا شکار ہو۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان اندھیرا پھیلتے ہی خوفزدہ ہونے لگتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، ایسے میں اسے لگتا ہے اس کے ساتھ مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ یہ سب صرف اس کی امیجنیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ بی بریو۔ حسن کی باتوں پر ہانیہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی، مطلب وہ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن حسن، وہ سب میری امیجنیشن نہیں تھی، میں نے خود وہ ہکلاتے ہوئے اسے یقین دلانے کو کوشش کر رہی تھی جب حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے خانی، گولڈن ٹائم ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے ان فضول باتوں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ چلو مان بھی لیا کہ یہ سب تمہاری امیجنیشن نہیں، جو کچھ تم نے بتایا سب سچ ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اب یہ سب کر کے اسے کیا ملے گا؟ اب جبکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شرعی طور پر ہم میاں بیوی ہیں، کل تو صرف رخصتی کا فریضہ ادا ہونا ہے۔ بنیادی چیز نکاح تھی، اگر اسے روکنا ہی ہوتا تو اس نکاح کو روکتا، نکاح ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جو وہ یوں تمہیں دھمکائے گا؟ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل تک خود کو مضبوط رکھو، اس کے بعد میری محبت، میرا پیار تمہیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ دے گا۔ تم صرف میرے بارے میں سوچو گی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن اس کے ہاتھ تھامے اس کی مہندی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مہندی کے ڈیزائن میں چھپا اس کا نام لکھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد حسن نے بلاخر اپنا نام تلاش کر ہی لیا۔ لوگ بارات کے دن دلہن کے ہاتھ کی مہندی پر اپنا نام تلاش کرتے ہیں، لیکن میں ذرا ایڈوانس ہوں، مہندی کی رات ہی یہ کام کر لیا۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائی کہہ رہا تھا۔ ہانیہ ہنستی اس کی بات پر۔ ہیر رانجھا کی گفتگو اگر ختم ہو گئی ہو تو نیچے آ جائیں، میں تھک گئی ہوں پہرہ داری کرتے کرتے۔ کومل کی شرارتی آواز سن کر ہانیہ بکھلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالی صاحبہ، غلط وقت پر انٹری دینا آپ نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے شاید۔ حسن بھی بالوں میں ہاتھ پھرتا اٹھ گیا۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی ان سب کاموں کا اور یوں رومانس جاننے کا وقت نہیں آیا۔ کومل نے شرارتی نگاہیں حسن پر جماتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں، کل ہمارا بھی وقت آئے گا، دیکھ لوں گا آپ سب لوگوں کو۔ کل اگر مجھے اور میری بیوی کو ڈسٹرب کیا آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ کل کس نے دیکھا ہے جناب؟ کومل اٹھلا کر کہتی ہانیہ کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کے جانے کے بعد حسن بھی مسرور سا اپنے گھر کی جانب چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ کل کا سورج ان کو کیا دکھانے والا ہے۔